کوشش میں نے مکمل کی ہے کہ کما حق وہ تمام حقائق ریکارڈ کروائے جا سکیں جن سے ممبر کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں یہ کہوں کہ کسی کے ہاں اتنی قابلیت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، لیکن بہت سی مصلحت، بہت سی مجبوریاں ہیں جو ممبر سے ان حقائق کو بیان نہیں کرنے دیتے۔ میں نے کل آپ کی سامنے جو بات پہنچا دی تھی، گفتگو پہنچ گئی تھی کہ آخر مسلمانوں نے رسول اللہ کے بعد اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ بنایا، رسول کا نہیں۔ اگر رسول کا خلیفہ ہوتا تو رسول کی مرضی ہوتی، وہ خلیفۃ المسلمین بنے کیونکہ مسلمانوں نے چن لیا، مسلمانوں نے بنا لیا، مسلمانوں نے اپنی مرضی سے۔ یقین کرے میرا اہل سنت بھائی، شیعہ سنی جھگڑا نہ ہوتا اگر ہم آج بھی دمشق کے حاکم کو حاکم شام کہہ لیتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں، ٹھیک ہے اس کی شام میں حکومت تھی، آپ اسے حاکم شام کہیں۔ آپ اسے حاکم مدینہ کہہ لیتے، خلیفۃ الرسول نہ کہتے۔ آپ یہ کہہ دیتے کہ انہوں نے مدینے میں حکومت قائم کر لی تھی، تو جیسے بادشاہ مختلف جگہوں پہ حکومتیں بنا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ویسی ایک حکومت تھی۔ جھگڑا یہاں پہ ہوا ہے کہ آپ نے ان کو خلیفۃ الرسول کہا ہے، رسول اللہ کا خلیفہ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال یہ اٹھا کہ آخر اگر یہ حق علی کا تھا، کل یہاں پہ گفتگو رک گئی تھی، تو مولا علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ کل میں نے کوشش پوری کی کہ جلدی جلدی اس کا بھی جواب دیا جا سکے۔ علی زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے اور خدا زبردستی توحید نہیں منواتا۔ خدا کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، عذاب بھی وہ بھیج سکتا ہے، زمین کو حکم دے اور وہ انسانیت کو نگل لے، لیکن اسے جس نے نہیں مانا اس نے زبردستی اس سے اپنا آپ نہیں منوایا۔ اللہ زمین پہ حکم نافذ کر دیتا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اسے چلنے دے، جو میری توحید کا انکار کرے نکل جا۔ آسمان سے کہے بارش اس گھر میں برسانا جہاں میرا قرآن پڑھا جاتا ہو، زمین سے کہتا کھیتی صرف اسے دینا جو کلمہ پڑھ کے بوئے، لیکن خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا، کیونکہ خدا کے ہاں یہ قانون ہے، یہ قدرت کا مرکزی اصول ہے کہ وہ زبردستی کچھ بھی نہیں منواتا۔ رسول اللہ نے پوری طاقت ہونے کے باوجود مکہ میں زبردستی محمد رسول اللہ نہیں منوایا، انگلی کے اشارے سے چاند زمین پہ بلایا، لیکن کوڑا پھینکنے والی کو چھت سے نہیں گرایا۔ آسمان سے چاند زمین پہ بلا لیا، انگلی کا اشارہ کیا، کمر دو ٹکڑے کر دیا، لیکن ابو جہل کے سینے کو انگلی سے نہیں چیرا۔ سختیاں برداشت کی، شیب ابی طالب برداشت کیا، طائف میں پتھر کھائے، زبردستی محمد رسول اللہ نہیں منوایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ زبردستی لا الہ الا اللہ نام منوا کے اللہ رہتا ہے، مصطفیٰ زبردستی محمد رسول اللہ نام منوا کے رسول رہتا ہے، تو علی زبردستی اپنی امامت نام منوا کر بھی علی رہتا ہے۔ یا علی متوجہ ہے بات کی جانب؟ مولا علی نے زبردستی اپنا آپ نہیں منوایا۔ اب میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا کہ حاکم نے یہ سب کچھ بڑی جلدی میں نہیں ہوا، اس کے لیے 70 دن لگے غدیر کے بعد اس نظام کو تشکیل دینے کے لیے، ایک پوری پلاننگ کرنے کے لیے، اس پورے نظام کو بنایا 70 دنوں میں۔ لوگوں کے گھروں میں جا کے انہیں اکسایا گیا کہ دیکھو اگر تم نے غدیر والی وہ بیعت رسول کے بعد قائم رکھی
تو ہم تمہیں رات کے وقت بتانے آئے ہیں کہ تمہارا دادا علی نے مارا تھا. کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا کافر نہ ہو جو علی کی تلوار کا شکار نہ ہو. تو جس نے تمہارا باپ مارا تھا اسے اپنا امیر بناؤ گے؟ جس نے تمہارے چچا کو احد میں مارا تھا اسے بناؤ گے؟ یہ ایک حصہ تھا. دوسرا حصہ وہ مدینہ کے غربا جن کو کوئی غرض نہیں ہے کہ گورنمنٹ کس کے پاس ہے. انہیں یہ ہے کہ ہمارا معاشی نظام کیسے چلے گا. ان کے وظیفے خلافت منتخب ہونے سے پہلے طے کیے گئے. ہم تمہیں اتنے وظیفے دیں گے، اگر تیرا پورا قبیلہ ہماری بیعت کرے گا تو وظیفہ اتنا ہوگا، صرف تیرا گھر دے گا تو یہ ہوگا. یہ ووٹ صرف آج نہیں خریدے جاتے، یہ 70 دن کی پوری پلاننگ ہوئی. اب یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ انسانی لالچ تھے، انسانی خوف تھا. اگر علی بھی اس طرح کی حکومت ہی بنانا چاہتے تو غدیر کے بعد علی بھی اپنی اس تحریک کو شروع کر دیتے، علی بھی اس موومنٹ کا آغاز کر دیتے، علی بھی قبائل کو اپنی طرف کرتے. لیکن علی اللہ کا نمائندہ ہے، وہ کسی کو لالچ کیا دے گا؟ جو کمبر کو قیمتی لباس دیتا ہے اور خود کھدر کا لباس پہنتا ہے، اس سے کسی کو کیا لالچ ہو سکتا ہے کہ یہ علی کیا ہمیں دے گا؟ میری نوجوان بچے آج کے جو ہیں وہ ضرور اس بات کو سمجھے گا. یہ 70 دنوں کی پلاننگ ہوئی. مہاجرین ملا لیے گئے، انصار کو خوف زدہ کر دیا گیا، کل کی مجلس میں بتا دیا. بنی امیہ کا جو سب سے بڑا سردار تھا اسے بیت المال دے دیا. کسی کو دھمکی سے، کسی کو خوف سے، کسی کو لالچ سے، کسی کو اہل بیت کے پرانے بغض کی وجہ سے، کسی کو اپنی پرانی رشتہ داری کی وجہ سے، سب کو اپنے ساتھ ملا لیا سوائے بنو ہاشم کے. اب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میجورٹی ہمارے ساتھ ہے، اب علی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب اگر علی ہمارے سامنے اٹھے گا بھی تو کیسے اٹھے گا؟ علی کو لشکر چاہیے، علی کو لوگ چاہیے، علی کو افراد چاہیے. ہم نے تو سارے لوگ علی کے خرید لیے، اب تو سارے ہمارے پاس ہیں، اب علی کیسے اٹھے گا؟ انہوں نے 70 دن پلاننگ کی، مہاجرین کو کیسے نبٹنا ہے، انصار سے بات کیسے کرنی ہے، بنی امیہ سے آخری وقت میں کون سا کارڈ کھیلیں گے، یہ سب کچھ کر لیا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک آواز علی کے پاس ایسی ہے. ان کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ اتنی طاقتور آواز علی کے حق میں ابھر آئے گی. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زہرا جیسی بی بی، سیدہ رسول کی بیٹی، بنت پیغمبر، جو کبھی بھی کسی کام کی غرض سے گھر سے نہیں نکلی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ زہرا علی کے حق میں آ جائے گی. اب یہ آواز جس کو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ اتنی طاقتور تھی کہ اس کے سامنے مہاجرین اور انصار اور بنی امیہ کا ہجوم کیڑے اور مکوڑوں کی حیثیت رکھتا تھا. کیسے اس آواز کو دبایا جا سکتا تھا؟ اب جب شہزادی آئی، میں نے کل کہا تھا کہ شیعوں کے ہاں ظلم یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بی بی کی تحریک کو بہت چھوٹا کر دیا. بی بی ایک حق لینے کے لیے گئی تھی کیونکہ ان کو ان کے حق سے محروم رکھا. 3 سوالوں کے آج مجھے جواب دینے. رسول نے فدق زہرا کو دیا کیوں؟ بی بی نے حاکم سے مانگا کیوں؟ اور حاکم نے زہرا سے چھینا کیوں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب جب تک ہم پوری تسلی سے نہیں دیں گے آپ بی بی کی تحریک کو نہیں سمجھ سکتے، انقلاب فاطمی کو نہیں سمجھ سکتے، تحریک زہرا کو نہیں سمجھ سکتے. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جب یہ اپنا حق لینے کے لیے آئی ہیں تو یہاں صرف اور صرف کھجوروں کے باغ نہیں ہے، یہ کوئی زمینی ملکیت کا سوال نہیں ہے. فدق صرف بہانہ ہے، اصل دشمن کا چہرہ دکھانا ہے. اگر کوئی شخص کبھی بھی نہ مانے کہ میں جھوٹا ہوں،
اس کا ایک جھوٹ اگر آپ پکڑ لیں تو پھر پتہ چل جائے گا اس نے کہاں کہاں جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کر لیا تھا کہ ہم نے خلافت غصب نہیں کی، زہرا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کچھ غصب کیا ہے۔ جب غاصبین میں سے ہو جاؤ گے پھر خلافت خود زہرا منوا لے گی۔ موضوع پسند ہے جی، بات میں چل رہا ہے صاحب۔ اب یہ فدق رسول کے پاس کہاں سے آیا، اس کے لیے میں بہت پہلے بہت تفصیلی اس کو مختلف جگہوں پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ فدق یہودیوں کی سرزمین، اور یہ یہودیوں کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ فدق جناب نوح کے پڑپوتے کا نام ہے۔ جناب نوح کا ایک پڑپوتا تھا جس کا نام فدق تھا، اس نے اس زمین کو آ کے آباد کیا تھا۔ یہ زمین اس کی آباد کرتا تھی۔ جب یہ مختلف انبیاء کی ملکیت رہی ہے، مختلف نبیوں کی ملکیت رہی ہے، یہ مختلف نبیوں سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی تھی۔ حضرت موسیٰ کے پاس جو اللہ نے آسمان سے لوحیں اتاری تھی، ان میں سے ایک لوح میں اس زمین کی ملکیت کا تذکرہ بھی تھا۔ یہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی نبی کے علاوہ کسی کی جاگیر نہیں رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کے بعد جب یہودیوں نے موسیٰ کے دین پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس فدق زمین پر بھی قابض ہو گئے۔ کوئی بھی جگہ جہاں اہل بیت جاتے ہیں میرے بچوں، یہ یاد رکھنا، اس جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ مولا امام حسین جو مدینے سے کربلا آئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو ممبروں میں بتایا جاتا ہے ایک ریگستان ایک صحرا تھا، گزرتے گزرتے حسین رک گئے۔ جہاں آج مولا حسین کی قبر ہے یہ ابراہیم کا گھر ہے۔ عراق کا پرانا نام بابل ہے، اور حضرت ابراہیم کو اسی سرزمین پہ اتارا گیا تھا۔ یہ جو آج کربلا ہے اس کا عبرانی زبان میں پرانا نام ار تھا۔ جہاں آج حسین مولا کی زرعی ہے یہاں حضرت ابراہیم کا گھر تھا۔ کبھی بھی امام کسی بھی دوسری جگہ پہ دفن نہیں ہوتے۔ ایک پوری مجلس پڑھی جائے گی کہ یہ بغداد کیوں پہنچے تھے، یہ طوس میں کیوں آئے تھے۔ امام کی ہر جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جب یہ فدق، یہ سرزمین نبیوں کی ہوتی حضرت موسیٰ نے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میرے بعد یہ جو بھی میرا وصی بنے گا، یوشع بن نون، پھر اس کے بعد آتے آتے جب یہودیوں نے دین پہ قبضہ کر لیا یہ ان کے پاس آ گئی۔ یہ سرزمین یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان متنازع رہی۔ عیسائی کہتے تھے کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کی نبوت کا تذکرہ تھا، عیسائی کہتے تھے یہ ہماری ملکیت، لیکن یہودی اپنی اکثریت کی وجہ سے اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ جب یہودی اس کے اوپر قابض ہو گئے تو بہت عرصہ انہوں نے اس پر قبضہ رکھا۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو وہاں بھیجا، اور وہاں بھیج کے یہودیوں سے دو مطالبے کیے۔ پہلا مطالبہ، یہ سب سرزمین جس پہ تم قابض ہو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ہر دور میں نبیوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ دوسرا، تم اسی سرزمین کو جو ہماری ہے، جو رسول اللہ کی ہے، اسی سرزمین پہ رہ کے اسی رسول کے دین کے خلاف استعمال کر رہے ہو، جس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ جو ہی یہودیوں کو پتا چلا کہ مالک آ گیا ہے تو یہودیوں کے سربراہ نے اپنے صندوق میں سے وہ پرانی تحریریں نکالی۔ اس تحریر میں سے وہ تحریر نکالی جو دور حضرت موسیٰ سے چلتی ہوئی لوحوں کی صورت میں آ رہی تھی۔ اسی تحریر کے نیچے لکھ دیا کہ ہم نے جتنا عرصہ اس جگیر کی ملکیت اپنے پاس رکھی ہے وہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر سے معافی چاہتے ہوئے یہ سرزمین اسے واپس کرتے ہیں۔ یہ زمین اس کو لینے کے لیے نہ کوئی جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی جہاد ہوا تھا، نہ کوئی گھوڑے دوڑائے گئے تھے، نہ کوئی خون بہا تھا، نہ کوئی لشکر گیا تھا، نہ کسی نے وہاں جا کے محاصرہ کیا تھا۔ یہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ جہاں ہم بیٹھے تھے یہ ہماری نہیں تھی، اور عرب میں وہ نبی آ گیا ہے جو آخری نبی ہے، تو یہ سرزمین ہمیشہ نبیوں کی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اسے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ اب یہ مسلمانوں کی ملکیت تو بن نہیں سکتی کیونکہ یہ جناب نوح کے پڑپوتے سے ہوتی ہوتی نبیوں کے پاس رہی ہے۔ اگر یہ کسی نبی کے بعد اس کی امت کی ملکیت ہوتی تو مصطفیٰ کبھی بھی یہودیوں سے واپس نہ لیتے۔ میں محنت کر کے آپ کے سامنے پڑھوں، اگر یہ کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی امت کا حصہ بن جاتی تو یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، یہود کی اولاد تھے، کبھی بھی نبی ان کو بے دخل نہ کرتے۔ لیکن نبی کا اس سرزمین کو واپس لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کا نہیں، صرف پیغمبر کا حق ہے، صرف رسول کا حق ہے۔
جب رسول اللہ نے وہ جاگیر لے لی تو یہ کیا سنہ ہے؟ 7 ہجری 7 ہجری جنگ خیبر کی فتح کے بعد یہ سرزمین رسول اللہ کے پاس آ گئے. رسول اللہ اپنے گھر بیٹھے تھے، یہاں آسمان سے جبریل امین قرآن کی آیت لے گیا، وَآتَ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرا حبیب اپنے قربا کو ان کا حق دے. فرمایا جبرائیل کیا پیغمبر سے پوچھ سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جتنی اہل سنت تفاسیر چاہیے وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. جبریل امین دوبارہ نازل ہوئے اور کہتے خدا کہتا ہے کہ فاطمہ کو بلاؤ اور فدق اسے دے دو. یہ فدق زہرا کے حوالے کر دیا جائے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ آپ نے دیکھے جی آپ نے 10-12 منٹ کی تمہید کی ہے، یہ نبیوں کا حصہ ہوتی ہے، تو جناب فاطمہ کے پاس تو نبوت نہیں تھی. نبوت کا دروازہ بند ہونا تو اور بعد میں سلسلہ امامت نے شروع ہونا تھا. امام نے حکومت کو نافذ کرنا تھا جیسے نبی کرتا ہے. تو اب اس ولایت اور اس حکومت کو نافذ کرنے کے لیے اب اگر رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا جانشین مولا امیر المومنین کو بنانا ہے، مولا امیر المومنین نے جب حکومت قائم کرنی ہے زمین پر، تو مولا امیر المومنین کو اس حکومت کو زمین پر چلانے کے لیے مالی طور پر کوئی ایسا مال کی کثرت چاہیے جس سے وہ نظام حکومت چلا سکے. اور اہل بیت کے ہاں ایک وقت کی روٹی بھی فقیر کو دے دی جاتی ہے. اہل بیت کے ہاں فاقے ہوتے ہیں، ان کے ہاں مال اکٹھا نہیں کیا جاتا. اب مولا امیر المومنین نے نہ ہی کوئی اتنا مال بنایا تھا جس سے وہ اتنی بڑی مملکت اسلامی کو چلا سکتے. جب مولا امیر المومنین کے پاس ایسے کوئی مالی سورسز نہیں تھے، کوئی ذرائع نہیں تھے، تو اب اللہ نے تو اس نظام کو چلانا تھا. تو خدا نے بذریعہ پیغمبر علی کی حکومت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ جاگیر زہرا کے حوالے کی. 7 ہجری میں بی بی کے پاس آئی، 11 ہجری میں رسول کا دنیا سے جانا ہوا، رسول اللہ کی شہادت ہوئی. 4 سال مسلسل یہ جاگیر جناب سیدہ کے پاس رہی. جب یہ جناب سیدہ کے پاس آئی تو جب رسول کے پاس تھی تب تک رسول کی تھی. جب رسول نے لکھ کے بی بی کو دے دی تو اب یہ ملکیت فاطمہ بن گئی. لو پہلا جملہ اتنی محنت کے بعد پڑھنے لگا ہوں، جس نے یہ جملہ سمجھا وہ سمجھے کہ اس نے آج کی اور کل کی مجلس سمجھ آئے گا. فدق زہرا کی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، ملکیت کا مسئلہ ہے. آج کے بعد شیعہ اپنی سوچ کا زاویہ اس انداز سے لیجئے گا کہ حاکم نے نبی کی وراثت پہ قبضہ نہیں کیا، فاطمہ کی ملکیت پہ قبضہ کیا. وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. اگر کسی انسان کا کوئی ایک بیٹا ہو، 4 بیٹے ہوں، مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو، 3 نافرمان ہو، 1 فرما بردار ہو، وہ اپنی زندگی میں کہے نہیں بعد میں وراثت ہوگی تو ان 3 کو بھی ملے گی، میں زندگی میں 1 ہی کو دے دیتا ہوں، تو وہ 1 کے نام کر دے. جب وہ اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی تو اب وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ مالک نے زندگی میں مالک تبدیل کیا ہے. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دی ہے. اہل سنت تفاسیر اس بات کی گواہ ہیں کہ رسول نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو دے دی تھی. تو جب جناب سیدہ کو دے دی تھی تو وہ سیدہ کی ملکیت بن گئی. تو اس کا مطلب ہے یہ جو آج ہمیں دھونس رچایا جاتا ہے، جو ہماری سوچوں کو بدلا جاتا ہے، نہیں دیکھے رسول تو وارث بناتے نہیں، یہ جان بوجھ کے شور کیا جا رہا ہے کہ شیعوں کے ذہن میں یہ سوال آئے ہی نہ. ان کو اسی بات میں الجھا دیں، نبی تو وارث ہی نہیں بناتے، نبی تو کسی کو وارث چھوڑ کے نہیں جاتے، نبیوں کی تو میراث ہی نہیں ہوتی. بھئی میراث کی بحث تو ہے ہی نہیں، یہ تو بحث ہے ملکیت کی. وراثت میں گواہ مانگے جا سکتے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں صاحبان آپ؟ ایک بندے کے پاس اپنی ایک پراپرٹی ہو، اس کی اپنی ذاتی ہو، اس کے نام پہ وہ پراپرٹی ہو، دوسرا انسان آ کے اسے وہ پراپرٹی چھین لے، وہ پلاٹ پہ قبضہ کر لے، کیس کورٹ میں چلا جائے. اب مجھے بتائیں کہ آج کی عدالت گواہ قبضہ کرنے والے سے مانگے گی یا مالک سے مانگے گی؟ مالک کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، قابض بھی چلا گیا کورٹ میں، مالک بھی کورٹ میں چلا گیا. مالک نے کہا یہ دیکھے جی میرے پاس ملکیتی کاغذ ہے، یہ تو میری زمین تھی. قابض نے کہا نہیں یہ تو میری ہے. عدالت کہے گی اگر تیری ہے تو بتا، تحریر، ثبوت، گواہ.
دربار میں گواہ حاکم نے دینے تھے، زہرا نے نہیں دینے تھے. سارا کیس بدلا جا رہا ہے. یقین کرو فدق کا ریکارڈ غیر محفوظ کیا جا رہا ہے. کیس کا زاویہ بدلا جا رہا ہے. اللہ کبھی بھی آپ کو کبھی بھی کسی عدالتی امور میں مشغول نہ کرے. میری زندگی گزر گئی عدالتی امور میں. تو ہمیشہ ہوشیار وکیل جب دیکھتا ہے نا میں کیس ہار رہا ہوں تو وہ کام کیا کرتا ہے؟ وہ کیس کا زاویہ تبدیل کرتا ہے. مرکزی نقطے سے بار بار جج کا ذہن ہٹاتا ہے. جی قتل بعد میں بحث ہوگی کہ کس نے کیا تھا. یہ ہمیں بتایا جائے کہ اس گلی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بیان کہاں ہیں. یہ جو ایک نیا کرایہ دار اس گلی میں آیا ہے یہ کب آیا تھا؟ اب وہ قاتل سے ذہن ہٹ کے ادھر چلا جاتا ہے. یہ ہوشیار وکیلوں کا طریقہ کار ہے کہ جب دیکھیں کہ اب ہاتھ میں کچھ نہیں رہا کیس کا رخ بدلو. تاریخ میں یہی ہوا. جب ان کے پاس کچھ نہ رہا انہوں نے مقدمے کا رخ ہی بدل دیا. گواہ کیوں نہیں دیے تھے؟ میراث تو نبیوں کی ہوتی نہیں. بھائی کس بات کی بحث کر رہے ہو؟ تمہاری تفاسیر لکھ رہی ہیں کہ جب یہ آیت آئی رسول نے فدق بی بی کو دے دیا تھا، ہبا کر دیا تھا، ان کی ملکیت بن گیا. جب ان کی ملکیت بن گیا تھا تو اب جناب زہرا مالکن کی حیثیت سے گئی ہیں دربار میں. زہرا کا مقدمہ بطور سوالی نہیں ہے، مالک کی حیثیت سے گئی. اور اب جب بی بی کو پتا چل گیا کہ انہوں نے میری جگیر سے میرے عامل کو اٹھا دیا ہے اور یہ گورنمنٹ کے کسٹڈی میں آ گئی ہے اور گورنمنٹ نے وہاں پہ اپنے لوگ بٹھا دیے ہیں، تو جب بی بی کو یہ خبر پہنچی تو کیا کرنا چاہیے تھا رسول کی بیٹی کو؟ رسول کی بیٹی تھی. اپنے کسی غلام کو کہتی کہ خلیفہ کو کہے کہ آج شام کو میرے گھر آئے اور مجھ سے ملے اور مجھے بتائے کہ میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا. کر سکتی تھی. بی بی نے اسے گھر نہیں بلایا. یہ بی بی کا ذاتی کام تھا، اس کے ساتھ امت کا کوئی تعلق نہیں تھا. چلو اسے نہیں بلایا تھا تو بی بی اس کے گھر تشریف لے جاتی، جا کے بیٹھ کے بات کرتے کہ تم نے کیوں قبضہ کیا. زہرا نہ اسے بلا رہی ہیں نہ اس کے گھر جا رہے ہیں. سیدہ نے انتخاب کیا دربار کا. گئی بھی اس وقت جب مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی. بی بی کے گھر کا ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا جو رسول نے اپنے آخری لمحے تک بند نہیں ہونے دیا تھا، اور وہ دروازہ حجرہ کا بی بی کا مسجد کے اندر کھلتا تھا. بی بی اس دن اس دروازے سے نہیں آئی، اپنے گھر سے باہر والی گلی والے دروازے سے گئی ہیں، اوپر سے ہو کے مسجد کے مرکزی دروازے سے آئی. اگر بی بی ادھر سے آ جاتی آج مورخ کہہ دیتا نہیں اسپیشل اس کام کے لیے نہیں آئی تھی، وہ تو حجرے کا دروازہ کھلتا تھا اور بی بی مسجد میں آتی تھی، تشریف لے جاتی تھی. بی بی اس دن اس دروازے سے آئی. اس دن ام ایمن کہتی ہے کہ جب زہرا جو کبھی گھر سے نہیں نکلی جب جا رہی تھی تو بی بی اپنا مکنا اوڑھ رہی تھی اور چادر اوڑھتے ہوئے بی بی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی ہوشیار ہو جا اب تیرے مقابلے پہ فاطمہ آ رہے. ام ایمن کہتی ہے کہ اس دن زہرا کے چلنے کا انداز مصطفیٰ والا، سیدہ کی چلنے میں ہیبت تھی. یوں شہزادی مرکزی دروازے سے دربار کے اندر داخل ہوئی. جو ہی دربار کے اندر داخل ہوئی تو اب یہ حاکم کے لیے چونکا دینے والی چیز تھی. سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ری ایکشن آ جائے گا. یہ کیا ہوا؟ زہرا مرکزی دروازے. اب وہ لوگ جنہوں نے رات کی تاریکی میں ان کی بیعت کی ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ سیدہ کون ہے، وہ مقام زہرا سے واقف ہیں، انہوں نے نبی کو ان کے دروازے پر رکتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں خبر ہے. اب وہ خوف زدہ ہو گئے، چپ ہے، خاموش ہے سارے. اور سیدہ ام ایمن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے دربار کے مرکزی دروازے سے اندر آئی. حاکم اٹھ کے کھڑا ہوا. بنت پیغمبر آپ دربار میں تشریف لے آئی؟
کیوں؟ بیوی نے کہا پوچھنے آئی ہوں، میرے جاگیر سے میرے عاملین کو کیوں اٹھایا گیا ہے؟ وہ سیدہ وہ ہم کیونکہ نظام حکومت چلانا ہے تو اب یہ نظام حکومت کے لیے ان کو فوراً ابھی 3 دن پہلے تو ان کی خلافت قائم ہوئی ہے، اتنی جلدی ان کو پیسوں کی ضرورت کہاں پڑ گئی؟ جسے کل والی مجلس یاد ہے، میں کل بتا چکا ہوں کہ بیت المال سب سارا ابو سفیان کو دے دیا، بیت المال کی تو چابیاں اس کے ہاتھ میں دے دی صرف بنی امیہ کی بیعت کے لیے۔ اب یہ گورنمنٹ کیسے چلائیں؟ فوجیوں کو پتا چل گیا اس مہینے تنخواہ نہیں ملنی، کون کام کرے گا؟ قبائل کو پتا چل گیا کہ اس نے وظیفہ نہیں ہے کیونکہ بیت المال خالی ہے، پیسے کوئی نہیں ہے، وظیفے کوئی نہیں آنے، بغاوت ہو جائے گی۔ تو اس وقتی کشمکش کو فوراً کرتے ہوئے سیدہ کی جاگیر پہ قبضہ کر لیا گیا۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو جلدی جلدی ہم اپنا نظام حکومت چلا سکیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا علی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اگر علی ہمارے خلاف اٹھے گا بھی تو کیسے اٹھے گا؟ مالی طاقت نہیں ہوگی، افرادی قوت ہو بھی گئی تو مالی قوت نہیں ہوگی۔ جناب زہرا نے کہا میری جاگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ میری جاگیر پہ، رسول کی نہیں۔ سیدہ وہ ہم نے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک نبی کی حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم گروہ انبیاء نوارث بناتے ہیں، ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا اس حدیث کا کوئی گواہ؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ بات صرف حسینیہ میں روز کہہ رہا ہوں، اس امام برکت تک نہیں، پتہ نہیں مجھے اس آواز کی باز گشت کہاں کہاں سنائی دے گی، کہاں کہاں مجھے اپنے ان الفاظ کو پھر دوبارہ ثابت کرنا پڑے گا۔ جناب سیدہ نے جب یہ جملہ کہا، تاریخ اسلام کی قبلہ ترابی صاحب، یہ واحد حدیث ہے جس کا واحد راوی ہے، ایک راوی ہے، صرف ایک، جو کہہ رہا ہے صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اس حدیث کا کوئی گواہ ہی نہیں۔ یہ حدیث کتنی معتبر ہے کہ نبی اتنا اہم حدیث دے رہے ہیں کہ ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث نبی نے صرف ایک صحابی سے کیوں کہی؟ اچھا نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ مسواک کس ہاتھ سے کرنی ہے، سرما کیسے لگانا ہے، پگڑی کیسے باندھنی ہے، داڑھی کتنی ہونی چاہیے، اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا گئے، اتنا بڑا مسئلہ یہ بنتا تھا نبی کا حجت الوداع میں اس بات کا اعلان کرنا کہ سنو مسلمانوں میرا آخری حج ہے، ہم میراث نہیں چھوڑتے، میرے بعد یہ میری اونٹنی، میری تلوار، میری زرہ، یہ لباس، میری جگیر تقسیم کر لینا، کیونکہ یہ میرا آخری حج ہے، میں نپٹانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ان امور کو بتا دوں جو اس مجمع میں کہنی چاہیے تھی، وہ ایک بندے کو کہی، اور جو ایک بندے کو کہی اس حدیث پہ پورا مذہب بن گیا، اور جو من کنتو والی حدیث 1.25 لاکھ میں کہی، ایک بندے والی حدیث لی۔ اب بتاؤ اہل حدیث کون ہے؟ کس کے پاس حدیث ہے؟ حدیث پیغمبر ہے کس کے پاس؟ جو ایک بندے کو، صرف ایک کو۔ اچھا رسول نے انہیں کیوں کہی؟ کیا رسول کو پتا تھا کہ انہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے؟ تو جب رسول نے پتا تھا تو پھر رسول جانے کے بعد 3 دن سقیفہ میں لڑائی کیوں ہوئی؟ ان کو پہلے دن کہہ دینا چاہیے دیکھو نبی مجھے یہ حدیث کہہ کے کہہ دے، اور نبی ساتھ یہ بھی بتا کے کہہ دے کیونکہ تو نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے۔ اگلی بات اہم کانا یہ دلیل ہے، عقل مند اب یقین کرے ایام فاطمیہ زور سے منایا کرو، کیونکہ سوشل میڈیا نے انقلاب برپا کر دیا ہے، تہلکہ مچ گیا ہے دنیا میں۔ جو شیعوں بچوں کو، اپنے اہل سنت بچوں کو شیعوں کی مجلسوں میں نہیں آنے دیتے تھے، آج وہ ہتھیلیوں پہ ہمیں سن رہے ہیں، وہ جا کے جواب مانگتے ہیں، بتائیں جی اس کا جواب دیں۔ کتنی اہم کانہ دلیل ہے کہ رسول نے میراث اور اپنے بعد وصیت یا اپنی پراپرٹی کے بارے میں
انسان اولاد کو بتاتا ہے یا دوستوں کو؟ یہ کبھی ہوا ہے کہ بندہ گھر میں کسی بھی کچھ نہ بتائے اور باہر جا کے دوستوں کو ہوٹل میں بلا کے کہے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرے بعد میری پراپرٹی کا یہ کام کرنا تم نے؟ تو یہ بات دوستوں سے کرنے والی نہیں ہے، گھر والوں سے کرنے والی. اور گھر والے سامنے سارے کھڑے، نہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ حدیث ہے، ادا کہہ رہی ہے میرے پاس یہ حدیث ہے، نہ حسن حسین کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ ہے. وہ سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں یہ نبی نے نہیں کہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا ہے. اب میرا اہل سنت بھائی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی چند شخصیتوں کو بچانے کے لیے تم نے اپنی آخرت بھی قربان کر دی ہے، تم نے جنت بھی داؤ پہ لگا دی ہے، تم نے اپنے اعمال بھی ختم کروا دیے ہیں. کڑوا گھونٹ ہے، بھر لو، تھوڑی سی تکلیف ہوگی سہ لو. صرف یہی ہوگی نا کہ انہیں تو ہم مانتے، یہ ایسے نکلے، کچھ نہیں ہوتا، تم تو بچ جاؤ گے، تمہارا حشر تو آسان ہو جائے گا. انہوں نے قبر میں نہیں آنا، یہ دن اپنے اعمال کا جواب خود دیں گے. مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ ادھر نبی کے 4 خاندان اور نبی کے فیملی کے ممبرز کھڑے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ نہیں کہا، ایک بندہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ کہا ہے. اب بتاؤ قرآن سے کہا ہے یا انہیں کہا؟ اگر کیا کہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل الاصحاب ویطہرکم. بسم اللہ جی، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. یہ ان کی نیاز نہیں ہے، یہ ان کا کانفیڈنس نوٹ ہے کہ بات پہنچ رہی ہے، بات جا رہی ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ادھر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، 4 کہہ رہے نہیں ہیں. یہ جو ایک ہے اسے آپ نے ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ، ان 4 کو آپ نے کہا علیہ السلام. نماز میں درود اس میں پڑھتے پہ جوانان جنت کے سردار ادھر ہے یا ادھر؟ بضعۃ منی ادھر ہے یا ادھر؟ ایک ٹکراؤ ہوا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہے اور یہ 4 کہہ رہے نہیں. ہم نے تو نہیں سنی اور وہ کہہ رہے ہیں. بس جب جناب سیدہ نے یہ سن لیا تو اب بی بی نے ایک عالمگیر خطبہ دیا. کیا کہنے اس خطبے کو، زندگی میں آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اسے روزانہ پڑھیں، مہینے میں ایک بار پڑھیں، پڑھ سکو زندگی میں ایک بار. سیدہ کا خطبہ، جو زبان تمہیں سمجھ آتی ہے میں پڑھنا، تمہیں سیدہ کا احتجاج اور لہجہ سمجھ میں آئے. قبلہ ترابی صاحب اتنے مردوں میں ایک مستور کھڑی ہے اور اس نے خطبے کا آغاز کیا. اس کا تعریف اس اللہ کی جس نے نعمت نبوت اور نعمت امامت کے لیے صرف ہمارے گھر کا انتخاب کیا. اور میرے لفظوں کی کیا حیثیت ہے، اور میں تیرے کلام پہ نہج البلاغہ قربان کروں. کیا کہا بی بی؟ حمد اس اللہ کی، تعریف اس اللہ کی جس نے نعمت نبوت کے لیے اور نعمت امامت کے لیے ہمارے گھر کا اللہ صلی علی محمد. اس کے بعد بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا، طویل خطبہ. بی بی نے مقصد بعثت پیغمبر کو بیان کیا، رسول کے بعثت کے قبل کے زمانے جاہلیت کے حالات بیان کیے. میں ایک ایک جملہ سب میں سے لیتا جاؤں گا. جب بی بی نے مقصد بعثت بیان کرنے سے پہلے حالات عرب پڑھے تو آپ ابھی جا کے گوگل پہ دیکھیے گا بی بی کا خطبے میں وہ جملہ کتنا دبنگ لہجہ ہے
کہ اتنے ہجوم کے اندر کھڑی ہے اور وہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے تم اونٹنی کا پیشاب پیتے تھے، میرے بابا نے تمہیں انسان بنایا ہے. تم گندے جوہڑوں سے پانی پیتے تھے، تم حرام جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، میرے بابا نے تمہیں. اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور سیدہ ان کی زمانے جاہلیت کے حالات پڑھ رہے ہیں. تم کیا تھے؟ اسے اردو ادب میں کہتے ہیں کسی کے منہ پہ کھڑے ہو کے اسے اوقات بتانا. بی بی نے زمانہ جاہلیت کے حالات پڑھے. بی بی نے بتایا کہ میرے بابا نے زمین پہ آ کے جب بعثت ہوئی اس کے بعد عرب کے حالات کو کیسے بدلا. پھر بی بی نے الہی آئین کو پڑھا، اللہ کے دستور کی تشریح کی. پھر بی بی نے جنگوں کے حالات پڑھے، پھر علی کے ان جنگوں کے حالات میں علی کے فضائل پڑھے، علی کی بہادری پڑھی، علی کی جوان مردی پڑھی، علی کی شجاعت پڑھی. یہ پڑھتی پڑھتی بی بی پھر آگے پہنچی اور بی بی نے اسلامی احکامات کی تشریح بیان کرنا شروع کر دی. مستور ہے اور کھچا کھچ مسجد. بی بی نے کہا اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کرے. اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کرے. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے اعمال کو خلاص بخشے. زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے نفوس کو پاکیزہ بنا دے. اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ اللہ اپنے دین کی طاقت دنیا کو دکھا سکے. اللہ نے عدل کو اس لیے واجب کیا تاکہ اختلافات ختم ہو سکے. اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ زمین کا نظام قائم ہو سکے. اس کے بعد اگر جملہ سننا برطانیہ والوں، بی بی نے دیکھے کہا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ انسانیت کے اختلاف کر سکے. بی بی نے بھرے دربار میں خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا ہے، ہماری امامت کو واجب کیا ہے. ان میں سے کسی زبان میں جرت نہیں تھی کہ آگے سے کہتے زہرا کون سا امام؟ امام تو میں ہوں، امام تو ہم نے بنا لیا ہے. ان کا خاموش رہنا اس بات کے دلیل ہے یہ امامت واجب ہے، وہ امامت بدعت ہے. اللہ نے ہماری امامت کو وجوب پہ بحث کر دی، وجوب امامت پہ بحث کر. اللہ نے ہماری امامت واجب کی. اب بی بی نے کیا کہا؟ بے شک. اب شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے کہا اللہ نے ایمان کو کیوں واجب کیا، اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا، اللہ نے روزے کو کیوں واجب کیا، اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں واجب کیا، اللہ نے عدل کو کیوں زمین پہ اتارا، اللہ نے حج کو زمین پہ کیوں اتارا، اللہ نے ہماری اطاعت کو کیوں واجب کیا، اللہ نے ہماری امامت کو کیوں واجب کیا. اب اس جملے کا میں داد قبلہ صاحب سے دینے لگا ہوں. اللہ نے کیوں واجب کیا، کیوں واجب کیا، کیوں واجب کیا. یہاں شہود پہ بات نہیں کر رہی، یہاں غائب پہ بات کر رہی ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ نماز واجب ہے، یہ سب کو پتا تھا کہ روزہ واجب ہے، یہ سب کو پتا تھا کہ زکوٰۃ واجب ہے. یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کیوں واجب ہے، اس لیے کہ کیوں اللہ جانتا ہے کہ کیوں واجب ہے. بی بی نے وہ نہیں بتایا جسے یہ جانتے تھے، بی بی نے وہ بتایا جسے صرف وہ جانتا، صرف اللہ جانتا ہے. یہ تو صرف اللہ جانتا ہے کہ نماز کو کیوں واجب کیا. بی بی دربار میں وہ بتا رہی ہے جو مسلمان نہیں، جو صرف اللہ جانتا ہے. یہ ہے نمائندہ الہی، یہ ہے الہی مقصد کو سمجھنے والے. بی بی نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد بی بی نے دیکھ کے کہا تو نے ایک جھوٹی حدیث کو لایا.
یہ کہنے کے بعد بی بی نے، یہ ہے مناظرے کی اب لائن، بی بی نے دیکھ کے کہا اے قحافہ کا بیٹا، کیا تو اپنے بعد اپنے باپ کی میراث میں سے حصہ لیا ہے؟ کہتا ہاں میں نے تو لیا ہے۔ بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور باقیوں کے لیے تو کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ میراث ہوتی نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد بی بی نے، یحییٰ کو جانتے ہو؟ اور فوراً بی بی نے قرآن کیا، اللہ نے اسے زکریا کا وارث بنایا تھا۔ سر جھک بی بی نے سر اٹھا کے کہا سلیمان کو جانتے ہو؟ اللہ نے اسے داؤد کا وارث بنایا تھا۔ بی بی نے دھڑا دھڑ قرآن کی آیتیں پڑھنی، ایک آیت کے بعد دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی۔ یہ جملہ آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنے میں لکھا، اس جملے سے مجھے عشق ہے۔ وہ کہتا بی بی جب اپنے خطبے کے اندر قرآن کی آیتیں جوڑ رہی تھی، بی بی کے لہجے کا ربط اتنا کمال تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ خطبے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ زہرا کہاں چپ ہوئی ہے اور اللہ کہاں بول رہا۔ لہجے میں آئے ہائے ہائے، وہ کہتے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، بی بی کا خطبہ پڑھو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں زہرا چپ ہوئی ہے اور کہاں آیت آ گئی ہے، کہاں آیت چپ ہوئی ہے، کہاں زہرا بول رہی ہے۔ کیونکہ جو اس کا قرآن میں لہجہ ہوتا ہے وہی دربار میں فاطمہ کا لہجہ ہے، وہی اسلوب، وہی گفتگو کا طرز، وہی گفتگو کا بیان۔ کیونکہ عالمہ غیر معلمہ بول رہی ہے، رسول کی بیٹی ہے لیکن غیر معلمہ ہے۔ بیٹی ہے اور عالمہ غیر معلمہ ہے۔ عالمہ غیر معلمہ کا آسان ترجمہ ہے صرف اللہ کی شاگردہ۔ ایک دن مولا امیر المومنین نے بی بی کے سر بیان کرتے ہوئے جناب سیدہ سے پوچھ لیا تھا، زہرا علی وہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو ہوگا۔ سیدہ اٹھی اور علی کے ہاتھ کا بوسہ دے کے کہنے لگی زہرا وہ بھی جانتی ہے جو ہوگا ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اب اس جملے میں اس جملے کا سر نہیں آپ نے لیا، آپ نے اس جملے کا راز نہیں لیا۔ جو ہو چکا، علی کہتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہوں۔ بی بی نے کہا میں وہ جانتی ہوں جو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جو ہو چکا ہے یہ بھی لوح پہ لکھا ہے، جو ہوگا یہ بھی لوح پہ۔ بی بی کہتی میں وہ بھی جانتی ہوں جو لوح پہ لکھا ہی نہیں۔ میں ہر وہ شے جانتی ہوں جو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ سیدہ خطبہ دیتی جا رہی ہے۔ بی بی نے کہا یحییٰ تو پائے، سلیمان تو پائے اور میں وراثت نہ پاؤں۔ ایک روایت کہتی 40 آیت اور ایک روایت کہتی ہے 70 آیتیں بی بی نے پڑھی، مسلسل 70 آیتیں پڑھی اور سامنے سے سرنڈر نہیں کیا گیا، کسی آیت کے بعد نہیں کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے اب ہم تک آیت پہنچ گئی۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ کلیہ دیا ہے کہ جب تمہارے پاس نص آئے اور تمہارے پاس صرف اپنی ذاتی قیاس اور دلیل ہو تو اپنی قیاس کو ختم کرو اور اللہ کی دی ہوئی نص کو تسلیم کرو۔ اور یہ تمام علماء کے ہاں مسلمہ قانون ہے جو رائج ہے۔ اگر آپ کے پاس نص قرآن سامنے آ جائے تو اب دلیل کی، قیاس کی، اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں رہتی، نص آ گئی ہے۔ بی بی نے 70 نصوص دی ہیں، سامنے سے نص کو تسلیم نہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ بی بی روانی میں آیتیں پڑھ رہی تھی، بی بی نے یحییٰ اور زکریا کا ذکر کیا، بتاؤں آیت یہ مانے، اس نے نہیں مانا، اس کا مطلب یحییٰ کا بھی انکار کر دیا، زکریا کا بھی انکار کر دیا۔ بی بی نے سلیمان اور داؤد والی انہوں نے نہیں مانی، اس کا مطلب داؤد کا بھی انکار ہو گیا، سلیمان کا بھی انکار ہو گیا۔ بی بی نے 70 قرآن میں سے وہ آیتیں چنی تھی جس انکار کے بعد اب کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ 70 آیتیں نہیں، یہ جال تھا جس کے اندر وہ گھیر لیا۔ کیسے بات کریں کسی بھی بات کی؟
میں نے تجھے قرآن میں سے اٹھا اٹھا کے وہ آیتیں پڑھی ہیں جس کے انکار کے بعد نہ تو پچھلے ماضی میں جا سکتا ہے، نہ تو حال میں رہ سکتا ہے، نہ تو مستقبل کے بارے میں جا سکتا ہے۔ بی بی نے چاروں طرف سے جکڑ دیا قرآن کی آیتوں میں۔ 70 آیتیں جب نبی کی بیٹی نے پڑھ لی، اس کے چہرے پہ پسینہ ٹپک رہا ہے۔ دائیں بائیں دیکھا، دیکھے کہ لگا زہرا اب نبی کی بیٹی ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اب صرف آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جس نے پیچھے سے کان میں بات کہی تھی، بی بی نے کہا رک پیچھے ہٹ، اسے سامنے لے کے آ، کل یہ حجرے میں کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے۔ ہٹ پیچھے سے، اسے سامنے لے کے آ۔ 3 دن پہلے تو اس نے میرے بابا کے حجرے میں کھڑے ہو کے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب میں پڑھ رہی ہوں تو مان کیوں نہیں رہا؟ اب مجھے بتاؤ، یہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ شہزادی نے یدھونگ لہجے میں بات کی۔ بس بی بی کھجوروں کے باغوں کے لیے نہیں آئی تھی، بی بی نے جکڑ دیا، آیتوں کی زنجیریں پہنا دی۔ بی بی نے زمانہ جاہلیت کی باتیں کر کے شجرا بتایا، تشریحات اسلام خلیفہ وقت کے سامنے کر کے خود کو اسلام کا وارث بنایا۔ ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے علی کے فضائل پڑھنے کے بعد شہزادی نے اپنی جرت کو ظاہر کیا، ایک انقلاب برپا کر کے، ایک تحریک برپا کر کے، ایک ہلچل مچا کے زہرا دربار سے فتح یاب ہو کے واپس پلٹی۔ اب اس پہ کل کی مجلس میں بھی بیٹھ گی، کیونکہ آج تو پورا موضوع ہی گزر گیا بی بی کے خطبے کے اندر، ورنہ میں اس خطبے کے اثرات اور اب اس اگلی مجلس میں اس خطبے پہ اٹھنے والے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جناب سیدہ ایک انقلاب برپا کرنے کے بعد چلی گئی۔ جب حاکم نے کہہ دیا تھا کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، تو پھر رسول اللہ کے جانے کے بعد اب یہ سوال ہے کہ یہ فدق کہاں گیا؟ رسول اللہ کے جانے کے بعد اس پہ قبضہ کیا گیا، پہلی خلافت ان کے پاس، دوسری خلافت میں ان کے پاس، جب تیسرا خلیفہ آیا وہ بنی امیہ میں سے تھا، اس نے پورے کی پوری جاگیر اپنے داماد مروان بن حکم جو رسول کا دھتا ہوا تھا اس کے حوالے کر دی۔ تو جب نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، جو چیز نبی کی بیٹی کو نہیں ملی وہ خلیفہ نے بطور خلیفہ اپنے داماد کو کیسے دی؟ پھر اس کے بعد یہ مروان بن حکم کے پاس رہا۔ مروان بن حکم کے بعد جب معاویہ بن ابو سفیان آیا، اس نے اسی جگیر فدق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، آخری بات کر رہا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 1/3 مروان کے پاس رہنے دیا، 1/3 اپنے بیٹے یزید کے نام کر دیا، اور 1/3 سعید بن عثمان بن عفان کے نام کیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو زہرا سینی تھی اب یہاں پہ آ کے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، مختلف حصوں میں بانٹ دی گئی۔ اس کے بعد یزید کے بعد جب پھر دوبارہ مروان کی حکومت آئی، اس نے دوبارہ تخت سنبھالا، اس نے بے دخل کر کے پھر پوری کی پوری جاگیر اپنے پاس لی۔ پھر اس کے بعد فدق جو ہے یہ عبدالعزیز اس کے بیٹے ملکیت رہا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز آیا، اس نے اپنے عرصے میں آتے ہی سب سے پہلے 2 کام کیے، ایک ممبروں پہ علی پہ سب و شتم بند کروایا، ایک فدق بنی فاطمہ کو واپس کیا۔ اس کے بعد پھر بنی امیہ نے پھر دوبارہ چھین لیا۔ پھر اس کے بعد جب تک بنی امیہ رہے یہ فدق بنی امیہ کے پاس رہا۔ بنی عباس کا جو پہلا بادشاہ ہے ابو العباس الصفا، اس نے بنی امیہ کے بغض کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کی وجہ سے نہیں، بنی امیہ کی دشمنی اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی وجہ سے پھر تھوڑے عرصے کے لیے یہ اولاد فاطمہ کے حوالے کیا۔ پھر یہ اولاد فاطمہ کے پاس جاتا ہے، پھر منصور دیوانگی کا دور آیا، اس نے پھر چھین لیا۔ پھر مہدی عباسی کا دور آیا، اس نے واپس کر دیا۔ پھر ہادی عباسی نے دوبارہ چھین لیا۔ پھر ہارون الرشید تک پہنچ گیا۔ جب ہارون رشید تک پہنچا تو اس نے امام موسیٰ اعظم کو ایک خط لکھا۔ اس نے خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جگیر فدق تمہارے نام کر دوں۔ تو مجھے بتا سکتا ہے اس کا حدود کتنی ہے؟ اس کی حدود، آخری جملے کہہ رہا ہوں، اس کی حدود کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے؟ تو سرکار
موسیٰ کاظم کا جو خط ہے وہ آج بھی کتاب میں موجود ہے. امام موسیٰ کاظم نے کہا اس کی ایک حد عدن، دوسری سمرقند، تیسری افریقہ اور چوتھی بحر احمر. اب یہ لفظ کیونکہ پرانی میپ کے لحاظ سے ہیں، آج کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں. ایک یمن میں ہے، ایک آذربائیجان میں ہے، ایک افریقہ میں ہے اور دوسری آرمینیا میں ہے. جب مولا امام موسیٰ کاظم نے حدود کا یہ رقبہ لکھا تو ہارون رشید چکرا کے کہنے لگا ہماری حکومت کہاں ہے؟ میں محنت آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں نے وقت ضائع نہیں کیا، میں نے لمحہ ضائع نہیں کیا، میں نے مجمع سے ہاتھ نہیں اٹھوائے، میں نے نعرے کی زحمت نہیں دی، میں نے مجمع آگے پیچھے نہیں کیا. صرف میں جیسے نمازی نماز پڑھتا ہے ویسے یہ حقائق آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب جب اس نے یہ کہا کہ ہماری حکومت کہاں ہے، تو اب یہ سوال تھا کہ وہ فدق جو مدینے سے نکلا تھا یہ بجائے سکڑنے کے پھیلا کیسے؟ اب اس وقت فدق کدھر ہے؟ ایک شخص نے مجھے کہا کہ مجھے کاروبار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، مجھے 10,000 دے دے. میں نے اسے 10,000 دیا، اس نے 10,000 سے کاروبار شروع کیا، کرتا 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 وہ 10 ارب تک پہنچ گیا. اس کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ 10 ارب نہیں ہے، یہ اصل میں وہی 10,000 ہے جو پھیلتا پھیلتا 10 ارب تک پہنچ گیا تھا. جب فتوحات اسلامیہ ہوتی گئی تو خلیفہ نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو قبضہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس سے جنگی استعمال کے لیے ہتھیار لیں گے، آلات استعمال کریں گے. تو یہ جہاں جہاں اسلام پھیلتا گیا، کیونکہ جس جگیر سے مال لے کے جا رہے تھے وہ تو زہرا کی جگیر تھی، یہ پھیلتا پھیلتا پھیل گیا. آج دنیا میں 53 اسلامی ملک راسی ہیں، سارے ہی زہرا کی جگیر ہیں. جہاں جہاں لا الہ پہنچا ہے وہ زہرا کی جگیر. بسم اللہ صلی اللہ. جہاں جہاں فتوحات گئیں، جہاں جہاں لشکر پہنچے، جو کچھ ہوا اس کا آغاز فدق کے مال سے کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے اگر کسی فوجی کو تنخواہ ملی تھی تو فدق سے، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی تو فدق کی، کسی کے پاس گھوڑا تھا تو فدق کا، کسی کے پاس نیزہ تھا تو فدق کا. اب جہاں جہاں وہ تلوار چلی فدق کے مال کی وجہ سے، فدق نہ ہوتا تلوار نہ ہوتی. تو اب ہر دور میں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین نے اسے اپنے دور میں بزور طاقت واپس کیوں نہیں لیا؟ چلیں وہ تو واپس کرتے رہے، وہ جب دیتے تھے تو اب اہل بیت کر سکتے تھے، اس لیے کہ اگر انکار کریں گے تو یہ انکار تاریخ میں لکھا جائے گا کہ دیکھا صرف زہرا کی تھی میرا ہے، بعد میں آنے والے اماموں نے تو کہا ہمارا ہے ہی نہیں. یہ جان بوجھ کے یہ جال چلتے تھے کہ ان میں سے کوئی انکار کرے. لیکن سوال آج بھی سوشل میڈیا پہ ایک ہی کھڑا ہے کہ جب مولا علی بطور خلیفہ تھے چوتھے نمبر پہ تو انہیں سب سے پہلے فدق واپس لینا چاہیے تھا. احمقانہ سوال ہے، عاقلانہ دلیل دینے لگا ہوں. پہلے جملے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فدق ملکی ہے، فدق جناب زہرا کی ملکیت ہے. جناب زہرا نے دربار میں کھڑے ہو کے اپنی ملکیت کا سوال کیا، انہوں نے ان کی ملکیت واپس نہیں کی. بی بی نے دربار سے پلٹتے ہوئے کہا اب تیرا اور میرا فیصلہ اس کی عدالت میں ہوگا. اب یا تو وہ مالکن اپنی زندگی میں مولا علی کو وصیت کر کے جا یا علی میرے بعد فدق واپس لینا. تو اب جب مولا علی بطور خلیفہ آتے تو اب علی پہ تھا کہ علی کے اوپر ایک وصیت ہے بطور قرض، وہ کہہ کے گئی اب آپ کو طاقت ملے، اقتدار ملے، اختیار ملے لے لینا. بی بی نے تو نہیں کہا، بی بی نے کہا یہ معاملہ اب اللہ کی عدالت میں. تو جو فائل سپریم کورٹ میں چلی گئی ہو
لوئر کورٹ اس مقدمے کو نہیں لا سکتی. وہ سپریم کورٹ کو نہیں کہہ سکتے جی آپ نہ سنیے گا ہم سننے لگے. فیصلہ چلا گیا تھا اللہ کی عدالت. ایک دلیل. دوسری دلیل یہ ہے رسول اللہ نے جب مکہ چھوڑا ہجرت کر کے رسول اللہ کا جو اپنا گھر تھا جو ذاتی جس میں مکہ میں رہتے تھے اب وہ تو چھوڑا ہے بھرا گھر چھوڑ کے واپس آ. جب رسول اللہ فتح مکہ پہ پہنچے تو رسول اللہ نے چاہا کہ میں اپنے آبائی گھر کو دیکھوں وہ جو ہمارا پرانا گھر تھا میرا وہ جو باپ دادا کا گھر تھا وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مکہ نا تو ابو لہب نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا تو اب وہ ابو لہب نے کسی کو آگے بیچ دیا ہے تو وہ اسی کے پاس ہے. رسول اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو طاقت آپ کے باپ آپ کی بچپن گزرا ہے وہاں پہ آپ کی کچھ یادیں ہیں وہاں پہ اب ہم ہی جاتے ہیں جا کے اس کو نکالتے ہیں اس مشرک نکال کے اور فوراً ہم آپ کو وہ ملکیت واپس لے کے جاتے ہیں. رسول اللہ کا جملہ سننا. رسول نے فرمایا نہیں 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 میں وہ گھر واپس نہیں لوں گا. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کیونکہ ابو لہب نے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہے میں واپس لے کے اس کی سزا میں کمی نہیں کرنا چاہتا. کہاں چلے گئے ہیں یار؟ اگر میں واپس لے لوں تو پھر تو حساب برابر ہو گیا. اسے چھینا تھا میں نے واپس لے لیا تو عذاب میں تو کمی ہو گئی سزا تو ختم ہو گئی. میں یہ سزا نہیں ختم کرنے دوں. علی واپس لے لیتے تو آج سزا تو ختم ہو جاتی. سزا باقی ہے باقی رہے گی. سارے شیعہ بھی مر جائیں ایک بچہ زندہ رہے وہ پھر بھی زہرا کے قاتل کی عزت نہیں کرے گا. تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ہار جائیں گے ہم مان جائیں گے. نہیں اکیلا ایک بچہ بھی رہ جائے ہم زہرا کے قاتل کی عزت نہیں کریں گے. میں منت کر کے جا رہا ہوں تمہاری زندگی میں کبھی بطول کے حق پہ سمجھوتا نہ کر. ہر چیز پہ کر جانا ٹھیک ہے چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس پہ انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. زہرا کے حق پہ نہ کرنا. رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے اتنا سا بھی نرم سوچا زہرا کی ایک ہائے تیرے اعمال ختم کر دے. یہ چیزیں ممبر پہ نہیں پڑھی جاتی اس وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری نسل کے دلوں میں نرم گوشے پیدا ہو رہے ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. میں ایک سطر پوری دنیا میں پڑھتا ہوں اور آج بریڈ فورڈ میں پڑھنے لگا ہوں. ہم نے یزید کا جرم اتنا پڑھا کہ لوگوں نے ڈرتے اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا چھوڑ دیا جیسے ہم نے حسین کا قاتل پڑھا تھا. اگر ویسے ممبر سے زہرا کا قاتل پڑھتے کبھی کسی کی جرت نہ ہوتی کہ میری قوم کے کسی جوان کے سامنے زہرا کے قاتل کا عزت سے نام لے لے. ہم 4 قدم پیچھے ہٹے. ٹھیک ہے بعض جگہوں پہ تقیہ ہے بعض جگہوں پہ مصلحت ہے. تمہاری ذات کے پنجرے میں نہ کوئی تقیہ ہے. امام صادق اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آتا ہے بشار. مولا کے سامنے کھجوریں پڑی. وہ جب آ کے بیٹھا تو مولا نے کھجوروں کا تھال اس کے آگے کیا کہ کھجوروں میں سے کھا. اس نے کہا ابن رسول اللہ نہیں. فرمایا کھاؤ میں تمہیں دے رہا ہوں. کہنے لگا ابن رسول اللہ میرا دل بڑا عجیب ہے کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا. مولا امام صادق نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ابھی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا. بازار میں حکومت کے سپاہی ایک ضعیفہ کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے. اس ضعیفہ میں بڑا تشدد کر رہے تھے. مولانا کا کیا کیا تھا اس ضعیفہ نے؟ کہتا وہ بازار میں گزر رہی تھی اور گزرتے گزرتے ٹھوکر لگی گری. اٹھتے ہوئے اس نے کہہ دیا زہرا تیرے قاتل پہ لعنت. کوئی مخبر کھڑے تھے انہوں نے دربار میں خبر دے دی. فوراً سپاہی آئے اسے گرفتار کر کے لے گئے. کتابیں کہتی امام صادق نے یوں تکیے سے ابا بھی نہیں اٹھائی
بغیر ابا کے امام دوڑے ننگے پاؤں. آج جہاں عراق میں مسجد سہلہ ہے نجف کے پاس، آج بھی وہاں وہ امام صادق. امام مصلی پہ گئے، امام نے سر سے پگڑی اتاری، دعا کیا، میرے اللہ میری دادی کی طرفدار کا خیال رکھنا، میرے اللہ اس نے بھرے بازار میں میری دادی کی گواہی دی ہے. ایسے روئے امام. یا وہ شخص پیچھے سے آیا، اس نے آ کے کہا آپ کی دعا قبول ہو گئی. دربار میں جانے سے پہلے پائیوں نے اس کو آزاد کر دیا. امام فرما کہتے ضعیفہ آزاد ہو گئی، آزاد ہو گئی. مولانا جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ درہم نکالے، فرما اس کے گھر جا، میں جاؤں گا اس کے لیے اور سختی ہوگی، میں اس کی سختی نہیں برداشت کر سکتا. اس کے گھر جا، اسے میری طرف سے یہ درہم ہدیہ کرنا، اسے کہنا امام صادق تجھے سلام کہہ رہے ہیں. وہ شخص درہم لے کے ضعیفہ کے گھر گیا، بیٹی اپنے زخم صاف کر رہی تھی. اس نے آگے کہا بی بی تجھے پتا ہے تجھے کس نے رہا کروایا ہے؟ خدا کی قسم میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میرے اوپر اثر اس لیے ہو رہا ہے، میں ان ساری چیزوں سے گزرا ہوں. مجھے موت کی وادیوں سے حسین کی ماں نے، میں نے یہ جو کھل کے زہرا کا حق پڑھنا شروع کیا، کچھ دیکھا ہے تو پڑھنا شروع کیا ہے. مجھے خبر ہوئی ہے کہ بی بی زہرا کا حق پڑھنا بے شک مشکل ہے، لیکن پڑھو تو زہرا سایہ کیسے کرتی ہے، محمد کی بیٹی آپ کے سر پہ کیسے آتی ہے. زخم صاف کر رہی تھی، یا اس شخص نے آ کے کہا بی بی امام نے مسجد سہلہ میں رو کے دعائیں کی ہیں تیرے لیے، اور امام نے یہ درہم بھیجے ہیں. درہم ضعیفہ نے ہاتھ میں پکڑے، روئی، رو کے کہتے لے جا، میرے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھنا. مولا سے کہنا مولا اس لالچ میں تو تیری دادی کا نام نہیں لیا تھا. شخص واپس آئے اور آگے کہتا مولا وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کسی لالچ میں تو آپ کی دادی کا نام نہیں لیا. امام کہتے کاش میرے پاس دینے کے لیے یہاں کچھ اور ہوتا، تجھے کیا خبر میں تجھے کیا دیتا، لیکن میرا وعدہ ہے بروز قیامت میں تیرا انتظار کروں گا. تو نے میری ماں کی گواہی دی ہے. کائنات کا مشکل کام ہے زہرا کے حق میں گواہی دینی. امام رضا علیہ السلام گھر میں بیٹھے یا امام محمد تقی کا بچپن ہے، یا زمین پہ لکیریں مارتے ہوئے امام تقی رو رہے. امام رضا نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ امام تقی نے یوں بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھتے کاش مہندی کی جگہ پہ ملتا، ان کو قبروں سے نکالتا جنہوں نے زہرا کو زخمی کیا تھا. سادات و غیر سادات دربار میں گئی اور کہہ دیا گیا کہ فاطمہ مسئلے سے بھول گئی ہے. مصطفیٰ کی بیٹی گھر آ گئی. آج میں نے پڑھنا ہے مصطفیٰ کی بیٹی کا وہ قتل جو گھر میں ہوا تھا. مشکل سے مشکل دعا اپنے دل میں رکھنا. رسول کی بیٹی اپنے گھر میں چلی گئی. یا علی میں اب ان دونوں کے لیے بد دعا کروں گی، میری کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی جس میں میں ان کا نام لے کے بد دعا نہ کروں. یا علی میں مر جاؤں انہیں میرے جنازے پہ نہ آنے دینا. سیدہ اپنے گھر میں بیٹھ گئی. علی کے حق کی پہلی وکیل، علی کی ولایت کی پہلی وکیلہ. یا دربار میں بیٹھے ہوئے خلیفہ نے کہا کیا حالات ہیں علی کے گھر کے؟ یا کسی نے خبر دی کہ چیدہ چیدہ لوگ علی سے ملنے آ رہے ہیں. اس نے کہا علی کے گھر میں لوگوں کا اجتماع، لوگوں کا اکٹھا ہونا بند کرواؤ. یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے خلیفہ کو مشورہ دیا اور ساتھ ہی کہا یہ حکم تو نہ دے، میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں. اس نے خالد بن ولید کو بلایا، اپنے چچا زاد بھائی مولاؤں نے کن بلایا. کہنے لگا جاؤ زہرا کے دروازے پہ اور جا کے
अली को बुलाओ और उससे कहो तुम्हें हाकम ने दरबार। एक रवायत है अकेला खालिद बिन वलीद, एक है खालिद बिन वलीद और कुनफुस दोनों गए, ज़हरा के दरवाजे पे दस्तक दी, अली को बाहर भेजो। जनाब ज़हरा ने पर्दे के अंदर से आवाज़ दी, तुम्हें अली से क्या काम और अली को तुम्हारी हुकूमत से क्या काम, अली दरबार में नहीं आएंगे। ये पलट के वापस गए, इन्होंने जाके कहा क्या करें, अंदर से कोई कनीज नहीं, रसूल की बेटी बोल रही है। यहाँ आवाज़, क्यों रसूल की बेटी का हया कर रहे हो, ले आओ अली को, दरवाजे से तब तक ना हटना जब तक अली बाहर ना आए। ये फिर आए, किसी शरीफ को सताने का दूसरा असूल ये है, उसके घर में इतनी दस्तक दो कि वो शरीफ तंग आ जाए। ये ज़हरा के दरवाजे पे गए, ये ज़हरा का दरवाज़ा पीटते रहे। ज़ैनब बार बार आके माँ का हाथ पकड़ती, रो के कहती अम्मा ये दरवाजे पे शोर सा है। जनाब ज़हरा अपनी बेटियों को संभाल के फिर दोबारा दरवाजे पे गई, बीबी का हुक्म है मेरे बाबा का, किसी के दरवाजे पे इतनी दस्तक नहीं देते, क्यों इतनी शिद्दत से मेरे दरवाज़ा पीट रहे हो। ये वही दरवाज़ा है जहाँ नबी आके रुकते थे, ये वही दरवाज़ा है जहाँ 3 दिन तक आते रहे हैं, ये वही दरवाज़ा है जिसकी अल्लाह ने कुरान कसमें खाई हैं। उन्होंने कहा हमें हाकम ने हुक्म दिया है जब तक अली बाहर ना आए दरवाज़ा पीटते रहे। फरमाया जब तक खड़े रहोगे अली घर से बाहर नहीं आएंगे, मुझे खबर है तुम अली के साथ क्या मामला करना चाहते हो। ये फिर वापस पलटे, वापस पलट के खालिद बिन वलीद मलौन वहीं पे खड़ा रहा। कुनफुस अकेला आया, जो 7 लोग साथ गए थे वो वहीं के वहीं खड़े रहे, अकेला कुनफुस आया। उसने आके खलीफा के साथ खड़े हुए उस शख्स को कहा, कहने लगा नहीं दरवाज़ा खुल रहा, ना अली बाहर आ रहे हैं, इसकी आवाज़ दरवाजे पे दस्तक दे रहे हो, गिरा क्यों नहीं देते, जला क्यों नहीं देते। इतना कहना था, कुनफुस दे के कहता मदीने के लोगों में इतनी जुर्रत नहीं है वो फातिमा का दरवाज़ा जला दें। मैं एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ये शख्स शिद्दत के साथ चला, इसने चलते हुए मदीने की गलियों से लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू की, इसने लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना शुरू किया। करता करता अब जो दरवाजे पे पहुंचा तो 40 लोगों का रश था ज़हरा के दरवाजे पे। इन्होंने ज़हरा के दरवाजे के साथ लकड़ियां लगानी शुरू कर दी। लकड़ियां लगाते लगाते इन्होंने ज़हरा की दीवार के साथ लकड़ियां लगाई। ये खुद आगे आके खड़ा हो गया, इसने खालिद और कुनफुस को अपनी पुष्ट पे खड़ा किया, इसने दरवाजे को जोर से दस्तक दी। दस्तक दे के लगा अब मैं खुद आया हूं खताब का बेटा पूछने के लिए कि अली घर से बाहर क्यों नहीं आ रहा। अब ज़हरा ने अपनी तस्बीह मुसल्ले पे रखी, जनाब ज़हरा ने दीवार का सहारा लिया। बीवी लेती दरवाजे के पीछे आके खड़ी हुई, बीवी देखा दी अना फातिमा बिनते मोहम्मद, मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा तुमसे मुखातब हो, मेरे दरवाजे पे ऊंची आवाज में ना बोलो, मैंने कहा है तुम्हारा अली से क्या मामला है, मैं अली को घर से नहीं आने दूंगी। कहता हमें खबर मिली है अली के घर में खुफिया बैयत का सिलसिला है। फरमाया मैं कसम देती हूँ अपने बाबा की, मेरे घर में मेरे बेटे और मेरी मेरे शौहर के अलावा कुछ नहीं है। इसे कहा हम अंदर आके तलाशी लेना चाहते हैं। जब इसने कहा हम अंदर आके तलाशी लेना चाहते हैं, बुखारी ने लिख दिया, मुस्लिम ने लिख दिया, जब इसने कहा हम अंदर आके तलाशी चाहते हैं, ज़हरा देकर उस घर की तलाशी लोगे जो वही वाला घर है जहां अल्लाह भेजता है। इसने अगला जुमला का शिया कौम के रोने के लिए काफी है। ये देखना ज़हरा औरतों वाले बहाने न कर, ज़हरा औरतों वाले उज़र पेश न कर, दरवाजा खोल वरना मैं बगैर पर्दा करवाए घर के अंदर आ जाऊंगा। इतना जुमला कहना था या जनाब ज़हरा ने दरवाजे पे हाथ रखा, इस मलऊन ने खालिद को इशारा किया। खालिद ने जलती हुई मशल लकड़ियों पे फेंकी, लकड़ियों ने आग पकड़नी शुरू की, ज़हरा के दरवाजे को आग लगनी शुरू हुई। ज़हरा ने दोनों हाथ दरवाजे रख दिए, आधा दरवाजा जल चुका था। ज़हरा कभी पीछे देखती थी, कभी दरवाजे को देखती थी, रो रो के कहती थी हुसैन ज़ैनब को संभालना, अबुल हसन मेरी बेटियों को संभालना, कोई दरवाजे तक ना आए, मैं अकेली खड़ी इनका दिफा करूंगी। ज़हरा के दोनों हाथ दरवाजे पे थे। मैं गलत पढ़ूं बीबी माफ न करे, इस कमीने ने दरवाजे को टक्कर मारी, चलता हुआ दरवाजा ज़हरा पे आया। ज़हरा दरवाजे के नीचे खड़ी थी या इसने लोगों को अंदर भेजना शुरू किया। रो रो गरीब बाबा मेरा मौजूद मारा गया। सुनो शियो ज़हरा का कत्ल, ओए अकबर की बरछी पे रोने वालों, ओए हुसैन की 13 ज़रबों पे रोने वालों,
میں نے وعدہ کیا تھا میں کھل کے پڑھوں گا. ایک روایت ہے عمران، بی بی زمین اور دروازے کے درمیان تھی. ایک روایت ہے بی بی دیوار اور دروازے کے درمیان تھی. اگلی صدر میں نے سانس لے کے پڑھنی ہے. زہرا کا ایک ہاتھ باہر تھا، اس ملعون نے بے تازیانہ مارا. حوصلہ 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 حوصلہ. حسین کی ماں تیری چیخیں قبول کرے، زہرا کی ماں تیری چیخیں قبول کرے. اللہ بیماروں کو شفا دے دے. اتنا پڑھوں گا جتنا برداشت کرو گے. تھک جاؤ مجھے اشارہ کرنا، میں ممبر چھوڑ دوں. میں مرتا مر بھی جاؤں، زہرا کے مصائب نہیں پڑھے جا سکتے. سیدہ کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، سیدہ کی پسلیاں شہید ہو. 40 لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے. انہوں نے علی کے حجروں کی تلاشی لے کی. حسین کی بہنیں، زہرا کے بچے سہمے ہوئے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے. اگلی صدر میں شیعہ قوم کے آگے قرآن کی قسم کھا کے پڑھنے لگا ہوں. یہ حجرے میں گئے، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. بیٹیاں دیکھ رہی تھی، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. زہرا دروازے نیچے تھی، زہرا نے علی کے گلے میں رسی دیکھی. زخمی فاطمہ ایسے چل جیسے اکبر کی لاش میں حسین آئے تھے. زہرا علی کے پیچھے آئی، بی بی نے علی کی ابا پہ ہاتھ ڈالا. ادھر سے یہ علی کو کھینچ رہے تھے، پیچھے سے زہرا روک رہی تھی. یا کنفذ نے تلوار کی نیام نکالی، فاطمہ کے ہاتھ میں ماری. زہرا زمین پہ گر گئی، روک دی یا علی میری انگلیاں شہید. العظمت للہ، العظمت للہ. اونچی آواز میں رو، اونچی آواز میں رونا زہرا کی سنت ہے. حسین کی بہنیں ماں کا پرسہ لینے آئی. ہاتھ شہید، پہلو زخمی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ابھی تو میں نے آدھا حصہ بھی مصائب نہیں پڑھا. ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، پسلیاں شہید ہو چکی تھی، پیشانی سیدہ کی زخمی ہو چکی تھی. سانس لے کے اگلی روایت سننا. یہ روایت ہے جو ممبر سے جاتی ہے. بہار میں علامہ مجلسی نے لکھ دی ہے. میں کیا کروں، کتاب سلیم بن قیس نے لکھ دی ہے. اس روایت کو اگر کوئی شیعہ ممبر سے نہیں پڑھتا تو یہ اس کی مرضی ہے. مذہب شیعہ کی پہاڑ جتنی کتابوں نے لکھ دی ہے یہ روایت. یہ خود قاتل نے اعتراف کیا ہے. اس نے خط لکھا تھا. اسی قاتل نے جس نے یہ سب کچھ کیا، اس نے خط لکھا تھا. اس نے معاویہ کو شام میں خط لکھ کے حالات بتائے کہ ہم نے علی اور زہرا کے ساتھ کیا کیا. اس نے وہ خط اپنے بیٹے یزید کو دے دیا تھا. جب عبداللہ ابن عمر گیا تھا نا یزید کے پاس کہ تو نے کیا ظلم کیا، مار جو دیا تھا نبی کا بیٹا، کیوں قید کی تو نے نبی کی بیٹی؟ اسے کہا کس کا بیٹا ہے تو؟ اسے کہا عمر ابن خطاب کا بیٹا. اسے ہاتھ پکڑا، اندر حجرے میں لے گیا.